یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، یعنی جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق حلال کھاؤ، حرام کی کمائی سے بچو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب الحلالی واجب علی کل مسلم، کہ رزق حلال کی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ فرمایا طلب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی جس طرح عبادت فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح رزق حلال کی تلاش بھی ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے، یعنی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں کام کر کر کے، یعنی رزق حلال کما کما کر اس کے ہاتھ کھردرے ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ میں کیوں نہ اس سے محبت کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، یعنی میں اس سے پیار کیوں نہ کروں جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رزق حلال کمانے والے، اپنے ہاتھوں سے کمانے والا جو رزق حلال کماتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو وہ اللہ کے محبوب کو بھی پیارا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان دو چیزوں کو بیچ دے اور بازار سے کلہاڑی خرید کر لا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈال کر اس نوجوان کو تھما دیا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کر محنت کرو، لکڑیاں کاٹو، رزق حلال کماؤ۔ تو وہ نوجوان چلا گیا۔ کوئی 15 دن گزرے تھے یا 10 دن گزرے تھے، وہ واپس آیا، بڑا خوش تھا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کرم کیا ہے کہ مجھے 10 دینار عطا کیے ہیں، یہ میرے رزق حلال کی کمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، اس کے 3 حصے کر دو، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے رکھ لو، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اور باقی جو ایک حصہ بچتا ہے وہ کاروبار میں ڈال دو، یعنی اس سے کاروبار کرو۔ اور پھر وہی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت آیا، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر ترین بندوں کی جب فہرست تیار کرائی تو ان امیر ترین بندوں میں اس نوجوان کا نام بھی سر فہرست تھا۔ یعنی اللہ نے رزق حلال کمانے والے، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کماتا ہے، اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے
کہ وہ اتنے عرصے میں امیر ترین بندوں کی فہرست میں آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ میری ہر دعا قبول فرما لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لے، یعنی رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے بزرگوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو رزق حرام کھاتا ہے، یعنی کرپشن کر کے کھاتا ہے، ڈاکہ ڈال کر کھاتا ہے، چوری کر کے کھاتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ دعا قبول ہوتی ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جو رزق حلال کی بجائے رزق حرام کے دروازے سے کھاتا ہے۔ یعنی رزق حرام کھا کر جب وہ کھانا کھاتا ہے، اس کے جسم کے اندر وہ جاتا ہے اور اسے طاقت دیتا ہے، اور وہی خون بن کر اس کے جسم میں دوڑتا ہے، تو پھر وہ جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، چاہے جتنا گڑ گڑا کر دعا کریں، جب حرام کی کمائی ہم کھا رہے ہیں تو دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بیت المقدس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو ہر رات ندا کرتا ہے، ہر رات ندا کرتا ہے کہ جس کی حرام کی کمائی ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی حج قبول نہیں ہے۔ جو کعبۃ اللہ جا کر اور بیت المقدس جا کر اور کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کے جسم میں رزق حرام رچا ہے۔ کچھ بندے امیر بننے کے لیے کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے مقسوم میں لکھا ہوتا ہے رزق، وہی اسے ملتا ہے۔ وہ چوری کر کے امیر نہیں بن سکتا، کرپشن کر کے امیر نہیں بن سکتا۔ جو اس کے مقدر میں ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے نہ اسے کوئی گھٹا سکتا ہے۔ اور جس کے مقدر میں رزق اللہ نے زیادہ لکھا ہے اور کوئی بندش کرنا چاہے تو اس کی بندش کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ دینا چاہتا ہے اور کوئی بندہ بندش کر کے اس کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو یعنی دو دروازے ہیں، رزق حلال کما کر، رزق حلال کھا کر، ایک دروازہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور ایک رزق حرام کما کر، کرپشن کر کر، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر اور کسی کا حق کھا کر، وہ دوسرا دروازہ دوزخ کا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو رزق حلال میں بڑی برکت ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے، تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا بھائی کماتا ہے اور وہ مجھے بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو اس سے زیادہ عبادت کر رہا ہے۔ یعنی رزق حلال کمانا اور خود بھی کھانا اور اپنے بھائی کو بھی کھلانا، یہ اس کی عبادت سے بھی بڑھ گیا۔
تو یعنی بندہ نماز بھی پڑھے، رزق حلال بھی کمائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہقی میں ہے، کہ جو بندہ اس لیے رزق حلال کماتا ہے کہ اس کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور وہ جو چیز رزق حلال کے لیے کمانے کے لیے وہ حاصل کرتا ہے، چیز حاصل کر لیتا ہے، تو وہ شہداء کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاد کے لیے صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش یہ بندہ جو اتنا طاقتور ہے، کاش یہ اپنی طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، یعنی جہاد کرتا اللہ کی راہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایسا نہ کہو، اگر یہ بندہ رزق حلال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے اگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو یوں سمجھے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی اسے جہاد جتنا ثواب ملے گا۔ تو اب دیکھیں کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں اگر بندے کو اپنی جان قربان کرنی ہوتی ہے، تب جا کر یہ درجہ ملتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف یوں اپنے لیے رزق حلال کما رہا ہے، اس کو درجہ یہ مل رہا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے رزق حلال کما کر کھاتا ہے، اس سے بہتر رزق کوئی نہیں ہے۔ کچھ بندے رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورے اپنے جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو حرام بنا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی دفتر میں کام کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ مقرر ہے اور وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس کی تنخواہ 10,000 ہے یا 20,000 ہے، تو اسے کہیں سے کوئی کمیشن ملی ہے فری میں، یا اس نے اس دفتر میں سے 1,000 روپے کا کوئی فنڈ لے لیا ہے اپنی تنخواہ کے علاوہ، اور کسی افسر کو بتایا ہی نہیں ہے، بغیر بتائے، تو وہ 1,000 جو 20,000 کی تنخواہ ہے اس کو بھی حرام بنا دیتا ہے۔ کوئی کسی دکاندار کے پاس کام کر رہا ہے، اس کی 10,000 تنخواہ ہے، اور وہ جو دکاندار ہے، مالک ہے، وہ ادھر ادھر جاتا ہے، 10,000 تنخواہ ہے، اس کے بدلے میں وہ 1,000 روپے وہاں سے چوری کر لیتا ہے، اور چوری کر کے گھر لے آتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے 1,000 روپیہ مل گیا ہے۔ وہ بتاتا مالک نہیں ہے، تو وہ 10,000 میں جب وہ ملائے گا تو وہ 10,000 کمائی بھی حرام کی کمائی بن جائے گی۔ تو یعنی بندہ محنت کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ حلال کی کمائی کو حرام کی کمائی بنا دیتا ہے۔ کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں نے کرپشن کر کے پیسہ بنا لیا ہے۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کر کے پیسہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، خوش ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لیکن جو اللہ نے رزق لکھا ہے، رزق وہی ملنا ہے، لیکن حرام کی کمائی ہونے کی وجہ سے وہ دوزخ کے دروازے پر جا رہا ہے۔ وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اس پر اللہ بھی ناراض ہے اور اس کا محبوب بھی ناراض ہے۔ اور رزق حلال کمانے کے لیے بندے کو چاہے جتنا چھوٹا کام کرنا پڑے وہ کر لے، لیکن رزق حرام سے بچا رہے۔ اس لیے کہ یہی قانون نبیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو رزق حلال یعنی پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کا کام کرتے تھے، درزیوں والا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح نبی آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، کسی نے درزی کا کام کیا، کسی نے لکڑی کا کام کیا، کسی نے کھیتی باڑی کی، کسی نے بکریوں کا خیال رکھا۔ تو یہ کام تو نبی بھی کرتے رہے ہیں، نبی بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان یہ سوچ لے کہ رزق حرام میں بربادی ہے، نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں، نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں، کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور بندہ جب یہ برے کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، اور وہ چوری ڈاکہ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تو زبان پر پابندی ہوگی، وہ نہیں بولے گی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس کے اعضاء بولیں گے۔ بندہ سوچے کہ اب یہ تو گوشت ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو یہ زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو اللہ قوت گویائی عطا کرے گا، پیروں کو کرے گا، ہر عضو بولے گا اور گواہی دے گا کہ اس نے یہ فلاں کام مجھ سے برا کیا، یہ کام برا کیا، یہ کیا، تو یہ گواہی دیں گے۔ اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے اپنے جسم کے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے، تو پھر وہ شرمندہ کتنا ہوگا، اور پھر وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، اس میں رزق حلال کمائیں، خود بھی رزق حلال کھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ اور جو رزق حرام کماتے ہیں اور رزق حرام کھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، جو رزق حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی رزق حرام کھلاتے ہیں۔ بندے نے اگر ایک کپڑا خریدنا ہے، 7 گز کا کپڑا ہے یا 8 گز کا، اس میں 500 اگر رزق حلال کی کمائی کے ہیں اور اس میں 100 رزق حرام کی کمائی کے ڈال دو، تو وہ 7 گز کپڑا ہے یا 8 گز کپڑا ہے، وہ حرام کی کمائی کا ہو جائے گا۔ اور بندہ اگر اسے سلوا کر اپنے جسم پر پہن لیتا ہے، اور جسم پر پہن کر وہ پھر نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، چاہے حج پر چلا جاتا ہے، تو اس کی نہ نماز ہے، نہ وضو ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ 100 اس نے حرام کی کمائی کو اس میں ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔